قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة رواہ مسلم۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات اور اپنی صفات کے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے معاملے کے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے کہ عبادت اس کی جو بھی صورتیں ہیں وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے۔ توحید کی بنیادی 3 قسمیں: توحید ربوبیت کہ رب السماوات والارض وما بینہما، کہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب اللہ ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اس پوری کائنات کا۔ اور دوسری قسم توحید الوہیت، فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، اسی کی عبادت کرنی ہے، یہ توحید الوہیت ہے۔ اور تیسری قسم توحید الاسماء و صفات، کہ اللہ کے اچھے اچھے نام اور بلند صفات ہیں، اس طرح کی صفات اور نام کسی اور کے نہیں ہیں۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تم اللہ کو کوئی ہم نام پاتے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو 3 یہ توحید کی قسمیں ہیں۔ دوسری قسم جو ہے توحید الوہیت، وہ یہی ہے کہ عبادت، سجدہ، روزہ، قربانی یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ عبادت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر فرض کی ہوئی ہے اس کے کئی مقاصد ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ عبادت کے ذریعے یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ جتنی بھی بات آپ دیکھ لیں، نماز کا معاملہ دیکھ لیں، اللہ اکبر سے نماز ہم شروع کرتے ہیں، اور پوری نماز میں آپ دیکھ لیں کہ زیادہ مین چیز یہی ہے کہ اللہ کو پکارا جا رہا ہے، صرف اللہ کو۔ اس کے علاوہ حج کا معاملہ دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے تھے، اور آپ کی اونٹنی جب آپ کو لے کر کھڑی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس صدا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کی۔ روزے کا معاملہ دیکھ لیں، اذان ہوتی ہے اللہ اکبر، سحری اور افطاری کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے۔ انسان اذکار اور تسبیحات کرتا ہے، دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہوئی ہیں، ادعیہ مسنونہ۔ سونے لگے ہیں تو پھر بھی کہنا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کی ساتھ ہی میں مرتا اور زندہ ہوتا ہوں۔ انسان اپنی آنکھ کھولتا ہے سونے کے بعد تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا۔ ایون کہ قضائے حاجت کے لیے بھی جانا ہے تو بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں تیری پناہ کے اندر آتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے۔ پھر انسان قضائے حاجت سے فارغ ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی غفرانک، اے اللہ تیری بخشش میں چاہتا ہوں۔ انسان سفر شروع کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہ اکبر 3 دفعہ کہو، پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات
یہ ساری چیزیں اور عدیہ مسنونہ اور اذکار کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ اپنی ذات اور اپنی صفات کے اندر وحدہ لا شریک۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کیونکہ نوح علیہ السلام کے اس حوالے سے بہت اہم کردار ہے کہ ان کی قوم سے شرک شروع ہوا تھا۔ پہلے شرک یہ نہیں تھا عام، ان کی قوم سے شرک کی ابتدا ہوئی تھی، تو نوح علیہ السلام نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو توحید کی دعوت پیش کی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ہود علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، انہوں نے بھی سیم یہی الفاظ کہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ صالح علیہ السلام کو بھیجا قوم صالح کی طرف، کیا فرمایا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ شعیب علیہ السلام کو بھیجا قوم شعیب کی طرف، انہوں نے بھی یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام تک پھر چلا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آخری نبی، اس وقت بھی یہی مین پوائنٹ تھا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے لمبی حدیث ذکر کی ہے، ہرقل یہ روم کا بادشاہ عیسائی تھا، اور اس وقت ابو سفیان بعد میں صحابی بن گئے، مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت غیر مسلم تھے، کافر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے متعلق معلومات رکھتے تھے کہ فلاں شخص، ایک نام کا شخص آیا مکہ کے اندر، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، دعوت پیش کرتا۔ ہرقل نے بطور معلومات کے تحقیق کے ابو سفیان جو اس وقت کافر تھے ان کو بلایا رضی اللہ عنہ، اور اپنے پاس بٹھایا، اور بڑے بڑے باقی روم کے عظماء سردار وہ بھی پاس بیٹھے، اور کہنے لگا کہ میں تم سے اس شخص کے بارے میں کچھ سوالات کروں گا، اور باقی جو وزراء بیٹھے تھے ان سب کو کہا کہ اگر ابو سفیان کسی جگہ غلط بیانی کرے تم نے مجھے بتانا ہے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ وہ مجھے اس چیز کا ظاہر ڈر لاحق تھا، سارے بیٹھے تھے کہ اگر میں کوئی غلط بات کروں گا تو انہوں نے پکڑ لینا ہے، تو میں نے سیدھی ساری باتیں کی ہیں، کوئی میں نے غلط بات کی کوئی نہیں۔ اس میں مختلف اس نے کویسچن کیے ہرقل نے، عیسائیوں کے پادری نے ابو سفیان سے، یعنی سوال کرنے والا بھی کافر، جس سے سوال کیے جانے والا ہے وہ بھی کافر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کویسچن آنسر ہو رہے ہیں، کس قسم کا شخص ہے، حسب و نسب کیسا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کے خاندان میں سے اس سے پہلے بھی کسی بندے نے یہ دعویٰ کی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پہلے کسی شخص نے دعویٰ کیا ہو تو یہ گدی نشین نہیں چاہتا ہو، اس وجہ سے انہوں نے دعویٰ کر دیا ہو نبوت کا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور کس قسم کی تمہیں دعوت پیش کرتا ہے، اپنی باتوں کے اندر کبھی جھوٹ تو نہیں بولا۔ یہ مختلف 6-7 قسم کے سوالات اس نے کیے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، ماذا یأمرکم، وہ جو محمد نام کا شخص آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو دعوت کس چیز کے دیتا ہے، کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ باقی باتیں تو ٹھیک ہے، اس کو حسب النسب بھی اچھا ہے، اس کے سابقہ نسب کے اندر کوئی ایسا بادشاہ بھی کوئی نہیں گزرا جس نے اس قسم کا دعویٰ کر رکھو، تو یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے اس قسم کے اس کو لالچ نہیں ہے، کوئی گدی سنبھالنے والی بات نہیں ہے۔ اس کے اوصاف کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سچ بولتا ہے، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ ماذا یأمرکم، حکم کیا دیتا ہے؟ ان کا یأمرنا ان اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہتے ہیں وہ ہمیں حکم یہ دیتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اعبد اللہ وحدہ، یہ اس نے الفاظ بولے ابو سفیان اس وقت، اعبد اللہ وحدہ، صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ الفاظ کیوں بولے؟ ویسے تو وہ عیسائی بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، مشرکین بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا اعبد اللہ وحدہ، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور اگلی بات اس سے بھی تھا ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ شرک بھی نہیں کرنا۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالْعَفَافِ، اور ہمیں نماز کا بھی حکم دیتا ہے، وہ پاک دامنی کا بھی حکم دیتا ہے، وَالصِّلَةِ، اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ تو مین پوائنٹ یہ تھا یأمرنا ان اعبدوا اللہ وحدہ، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اکیلے اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کو ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔
یہ مین نقطہ تھا جس بات پر پورے عرب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے. سگا چاچا مخالف اسی بات پر تھا. کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے بات، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف اکیلے اللہ کی کرنی ہے. کہتے ہیں یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے نا. وہ یہی کہتے تھے کہ یہ عجیب بات ہے. وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم باقی سارے جو تمہارے آباء و اجداد کا دین ہے اس کو چھوڑ کر ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے. ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب چیز ہے. یہ عجیب بات ہے کہ صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے، باقیوں کو چھوڑ دینا ہے. ان کے لیے یہ بات ایک بڑے اچنبے کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ڈٹ کر محنت کی، استقامت دکھائی اور اس بات کو آگے لے گئے. اس پوائنٹ پر کسی قسم کی مداہنت نہیں کی ہے. آپ دیکھ لیں باقی کئی ایسے معاملات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت اختیار کر لی تھی. گزشتہ جمعہ یا شاید میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی کعبۃ اللہ کے حوالے سے. کعبۃ اللہ جو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تھا، قریش نے اس کو گرا کر دوبارہ اپنی بنیادوں پر کھڑا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، خواہش بھی تھی کہ میں کعبۃ اللہ کو گرا کر ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر کھڑا کروں اور اس کا دروازہ زمین کے ساتھ ملا دوں، جیسے رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں تھیں. ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں تھیں، کعبۃ اللہ کا دروازہ زمین کے ساتھ ملا ہوا تھا، اونچائی میں نہیں تھا. یہ قریش نے باقی جب اس کی تعمیر دوبارہ کی ہے تو اس کا دروازہ اونچا کر دیا. اور دو دروازے تھے شرقن اور غربن ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں والے، جبکہ قریش نے ایک دروازہ بند کر دیا اور ایک ہی دروازہ رکھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ میں دوبارہ وہ ابراہیم علیہ السلام والی بنیادیں دوبارہ کھڑا کروں. لیکن کیا فرمایا؟ مجھے اس قوم کا ڈر ہے، نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، فتنہ پڑے گا کہ دیکھو جی مسلمانوں کے نبی نے کعبہ کو ہی گرا دی ہے. مصلحت اختیار کر لی. توحید کے معاملے میں اتنی سخت مخالفت اپنی فیملی کے اندر بھی، اپنا سگا چاچا بھی مخالف ہے، ساری باتیں ایک طرف رکھ دی. اس پر کسی قسم کی مداہنت نہیں ہے، کسی قسم کی مصلحت نہیں ہے، کسی قسم کی سستی نہیں ہے. اس نقطے پر جم کر کھڑے رہے. کیوں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کمپرومائز شرک نہیں کرتا. ہر چیز پر کمپرومائز ہو سکتا ہے. گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، 100 سال کی برائیاں اللہ معاف کر سکتا ہے، بڑے بڑے خطاؤں اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اس پر اللہ تعالیٰ بالکل کمپرومائز نہیں کرتے. تمام انبیاء کی یہ دعوت رہی ہے، یہ دعوت رہی ہے. موجودہ جو عبادت ایک قربانی کی صورت میں، قربانی مسلمان کرتے ہیں ہر سال، لاکھوں جانور اللہ کے سامنے اللہ کے راستے میں ذبح کی جاتے ہیں. اس کا بھی ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ قربانی کے ذریعے انسان کا یہ عقیدہ اور نظریہ پختہ ہو، اللہ وحدہ لا شریک ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے. یہی تو مسئلہ تھا مشرکین کو. صرف والی جو بات ہے یہ ان کو ایکسیپٹ نہیں تھی. کہتے یہ ہم نہیں مانتے. تلبیہ وہ بھی کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. یہ تلبیہ وہ پڑھتے تھے. کعبۃ اللہ کے طواف کیا کرتے تھے، حج اور عمرے کیا کرتے تھے. اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ مشرک ہے. حرم کی صفائی بھی کیا کرتے تھے، مہمانوں کو ان کی مہمان نوازی بھی کیا کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، طواف بہت زیادہ کیا کرتے تھے. اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ مشرک ہے. تلبیہ بھی کہتے تھے، اللہم لبیک اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک لا شریک لک لبیک تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ مشرک ہے. کیوں؟ وہ کہتے تھے الا شریک لہ، ہاں مگر ایک شریک ہے اللہ کا. اور آگے یہ بھی کہتے تھے تملکہ وما ملک، یعنی وہ جو کہتے تھے کہ جو ہم نے شریک بنایا ہوا نا اللہ کا، اس کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے. یہ بھی ساتھ کہتے تھے اللہ کا کوئی شریک نہیں، ہاں کوئی کچھ شریک ہیں اور ان کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ تم مشرک. وائے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ریزن ہے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ بیت اللہ اور حرم کے ساتھ محبت نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کیا کرتا تھا؟ ہم سے زیادہ حق ادا کیا اس نے، خدمت کا موقع ملا ہے، بھتیجے کی حفاظت بھی کیا ہے. ان کے ہوتے ہوئے کسی کافر کو جرت نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے. ڈٹ کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ڈٹ کے استقامت کے ساتھ.
اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ مشرک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم کہیں کہ ہندو اللہ کے علاوہ کروڑوں خداؤں کو پوجتے ہیں، وہ مشرک ہیں۔ عیسائی مشرک ہیں، کیوں جی؟ کہ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں۔ یہودی بھی مشرک ہیں، کیوں؟ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ کیا عیسائی اور یہودی اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ مکہ کے مشرک کیا اللہ کو خالق اور رازق نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ خالق اللہ ہی ہے، اور وہ کہتے تھے کہ رزق اللہ دیتا ہے۔ وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ رازق تمہارا کون ہے؟ مشرکین مکہ سے پوچھو، کہتے اللہ رازق ہے۔ پوچھو ان سے آسمان زمین پیدا کس نے؟ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کی ہے۔ اللہ کہتا ہے تم مشرک ہو۔ کیا ریزن ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جو بات تھی اعبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کو اکیلے اس کی صرف عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی کہنا ہے، اور ساتھ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچنا ہے، اس کا انکار کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، کیا مطلب؟ اللہ کو معبود بھی ماننا ہے اور باقی معبودوں کا انکار بھی کرنا ہے۔ اللہ مشکل کشا ہے، بس اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، یہ اصل۔ وہ کیا کہتے تھے؟ مشکل کشا اللہ ہے لیکن ساتھ کچھ اور بھی ہے۔ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، نہیں ساتھ کسی اور کی بھی کی جاتی ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث آتی ہے، کتاب العلم کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ اس کو ایک جگہ لے کر آئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ محبت دیکھیں اور کس چیز کا ذوق اور شوق ہے یہ دیکھیں، کس قسم کا سوالات، کس قسم کے سوالات کیا کرتے تھے صحابہ کرام، مال و دولت کے نہیں۔ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے نبی ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا قیامت کے دن؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ مجھے پتہ تھا یہ سوال تو ہی مجھ سے کرے گا۔ اتنے عظیم محدث، ہزاروں حدیث کے کو روایت کرنے والے، شاید ہی کوئی حدیث کی کتاب ہو جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام نہ ہو، شاید ہی کوئی حدیث کی کتاب ہو جس میں احادیث موجود ہوں جس کتاب میں، اور اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ ہو، شاید ہی کوئی کتاب ہو دنیا میں۔ ابو ہریرہ مجھے پتہ تھا تو ہی یہ سوال کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا قیامت کے دن جو لا الہ الا اللہ کہے گا۔ کیسے؟ خالصا من قلبہ، خالص دل سے کہے گا۔ یہ خالص دل کیا مراد ہے؟ خالص دل یہ مراد ہے صرف اللہ مشکل کشا ہے، باقی کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہی حاجت روا ہے، باقی کوئی نہیں ہے، اولاد صرف اللہ دیتا ہے، باقی کوئی نہیں دیتا، بارش برسانا صرف اللہ کے اختیار کے اندر ہے، باقی کسی کے اختیار کے اندر نہیں ہے، مصیبت اور آزمائش صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، باقی کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اور اس مصیبت کو دور کرنے والا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے لاچار اور مجبور کی پکار کو سننے والا؟ صرف اللہ کی ذات۔ ویکشف السوء، مصیبتوں کو دور کرنے والا، غموں کو دور کرنے والا، پریشانیوں سے نجات دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ اس سے آگے ایک اور بڑا مسئلہ بھی ہے، یہ تو سب بیان کرتے ہیں، ایک اور بات بڑی مشکل ہے ہمارے معاشرے کے اندر، سارے کہتے ہیں صرف مشکل کشا اللہ ہے، ایک بات کہنی مشکل ہو جاتی ہے، علی مشکل کشا نہیں ہے، یہ بھی ساتھ کہنا ہے، مشکل کشا اللہ ہے، صرف اللہ ہے، یہ بھی لوگوں کو بتاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا نہیں ہے، اللہ مشکل کشا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ مشکل کشا نہیں ہے،
اللہ ہی مشکل کشا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم مشکل کشا نہیں ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی قسم مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے پاس ہی صرف اختیارات ہیں، ہدایت دینا صرف اللہ کے اختیار کے اندر ہے، نوح علیہ السلام کے اختیار میں نہیں ہے، وگرنہ اپنے بیٹے کو مسلمان کر لیتے۔ عذاب آیا، سامنے بیٹا انکار کر رہا ہے، نہیں مسلمان ہوتا۔ کیا ایک نبی کی چاہت اور خواہش اور تمنا نہیں تھی بیٹا مسلمان ہو جائے؟ نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام مشرکین کے ساتھ لڑائی کرنے والے، سارا دن ان کو دلائل اور براہین سے قائل کرنے والے کہ کہو صرف اللہ مشکل کشا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور گھر کے اندر سگا والد وہی نہیں مان رہا، فیملی کے اندر، برادری کے اندر، قوم اور قبیلے کے اندر یہ بہت بڑا داغ اور دھبا ہوتا ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں اور اللہ نہ کرے کوئی نمازی اور حاجی پھنس جائے کہ جس کی فیملی کا کوئی بندہ نمازی نہ پڑھتا ہو، کوئی گناہ کرتا ہو، کہتے ہیں ہاں پہلے گھر تو دیکھو، ہمیں دعوت پیش کر رہے ہو، حالانکہ یہ صرف اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ابراہیم ہمیں توحید کی دعوت پیش کر دے، اور دیکھیں والد آزر وہ کیا کر رہے ہیں۔ کیا تمنا اور خواہش نہیں تھی اگر والد توحید پر آ جاتا تو دعوت اور زیادہ پھیل جائے گی، بازو کو ذرا قوت زیادہ مل جائے گی، بیٹا بھی توحید پر اور والد پر بھی توحید پر آ جائے گا۔ نہیں مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت نہیں تھی۔ پڑھیے صحیح بخاری کے حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت کے اندر لگے رہے ہیں کوشش کے اندر، یا امی، اے میرے چچا، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ کہہ دے، اشہد لک بہا عند اللہ، میں اللہ کے پاس تیری گواہی تو پیش کر سکوں گا کہ میرے چچا نے یا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا۔ احاج لک بہا عند اللہ، ایک حدیث کے یہ الفاظ آتے ہیں، میں بطور دلیل اللہ کے ہاں پیش کر دوں گا اللہ میرے چچا نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، جہنم سے بچ جائے گا۔ امیہ اور ابو جہل پاس بیٹھے تھے، کیا کہتے تھے؟ برادری کو چھوڑ دے گا؟ ابھی تک تو اس دعوت پر رہا ہے، اس دین پر، ابھی بھتیجی کی باتوں کو مان لے گا؟ یہ برادری ازم یہ انسان کو کچھ نہیں کرنے دیتا، یہ فیملی ازم، اور یہ بہت بڑا بت ہے، اور اس معاشرے کے اندر بھی بہت بڑا بت ہے۔ ہم میں سے کئی مانتے ہیں حق یہ ہے، برادری کیا کہے گی؟ رشتہ دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوگا، شادیوں کے اندر مجھے کوئی نہیں بلائے گا، برادری ساری مجھ سے کٹ آف ہو جائے گی، برادری کے اندر میری ناک کٹ جائے گی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت برادری آگے ہوتی ہے، اللہ کو پیچھے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ باتیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں چاہتے تھے کہ میرا چچا مسلمان ہو جائے؟ خواہش تھی، آخر وقت تک خواہش تھی، موت کا اس کا وقت تھا چچا کا، اس وقت بھی کہہ رہے تھے چچا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، اشہد لک بہا عند اللہ، اللہ کے پاس تیری گواہی پیش کر دوں گا، نہیں کہا۔ اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ کوئی مشکل کام ہے؟ 2 سیکنڈ کے اندر یہ کلمہ کہہ دیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ مسئلہ کیا تھا؟ کس بات پر ان کو جھجک محسوس ہو رہی تھی اور اڑے ہوئے تھے کہ نہیں کہنا، اور پیچھے سے زور لگا رہے تھے ابو جہل وغیرہ اور امیہ کہ نہیں کہنا؟ کیا مسئلہ تھا؟ چلو جھوٹ کے طور پر ہی کہہ دیتے، ظاہری طور پر کہہ دیتے کہ چلو ٹھیک ہے جی کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ نہیں، ان کو پتہ تھا کہ لا الہ الا اللہ جب کہیں گے تو پھر سارے بت اور سارے بزرگ اور سارے معبود باطلہ ان کی جڑ کٹ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ جب کہیں گے تو پھر ماننا پڑے گا کہ مشکل کشا صرف اللہ ہے، باقی سب کا انکار ہو جائے گا۔ جب لا الہ الا اللہ کہیں گے تو پھر یہ گاڑیوں کے نیچے سینڈل باندھنا، اور یہ گھر پر سیاہ رنگ کے برتن جو ہے الٹا کر دینا، اور یہ نظر بند کے لیے منکے اور تعویذ لٹکانے، اور یہ کڑے ہاتھوں کے اندر پہننے، اور یہ سارے معبود باطلہ سے ہماری چاہتے اور امیدیں یہ ساری لگانی، یہ سب کچھ ختم ہوگا۔ جب لا الہ الا اللہ کہیں گے سب عقائد اور نظریات کا رد ہو جائے گا۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، پھر حاجت روا کوئی نہیں ہے، پھر اولاد صرف اللہ ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو قربانی کرنی ہے تو چھری چلاتے وقت کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ ہم تو نہیں ذبح کرتے، توحید والے ہیں پکے، ہاں کوئی ذبح کر لے تو پھر ہم چلے جاتے ہیں کھانے کے لیے، کیونکہ نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے نا، وہ آئندہ شادیوں پر نہیں بلائیں گے، رشتوں کا مسئلہ بن جائے گا، ناک میری کٹ جائے گی۔ مداہنت اختیار کر لیتے ہیں اس مسئلے، عقیدے کے مسئلے پر، اللہ کو اس وقت پیچھے رکھ دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ کرٹیکل سچویشن تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر۔ کیا نہیں چاہتے تھے کہ چلو سکا چچا بھی ساتھ مل جائے گا، فیملی ساتھ سپورٹ ہوگی تھوڑی؟
ڈٹے رہے اپنے نقطے پر، اس میں کسی قسم کی مصلحت اختیار نہیں کی۔ اچھا، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ مکہ سے اسی نقطے پر نکالا گیا تھا، اسی نقطے پر نکالا گیا تھا، اور گھر سے جب کوئی بندہ نکال دیتا ہے اور وطن قبیلے سے، یہ اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت بھی کوئی سستی نہیں اور مصلحت اختیار نہیں کی کہ چلو ٹھیک ہے وقتی روپے کہتا ہوں، ٹھیک ہے مکہ والوں کچھ آدھی آدھی کر لیتے ہیں، ہاف ہاف 50-50 کر لیتے ہیں، کچھ تمہاری میں مان لیتا ہوں، کچھ تم میری مان لو، مجھے رہنے دو ادھر۔ نکل گئے غار کے اندر 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، 3 دن تک، اور پوشیدہ طور پر رات کو کچھ کھانا پہنچایا جاتا تھا۔ مکہ سے مدینہ کا سفر کس طرح کی مشکلات کاٹی، کس طرح کے حالات گزرے، 8 سال تک صبر کیا، 8 سال تک، 8 سال میں مکہ فتح ہوا، 8 سال تک صبر کیا، اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری کے اندر، بڑی آن اور شان کے ساتھ اونٹنی پر سوار ہیں اور فرما رہے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی تسبیحات بیان ہو رہی ہیں۔ کچھ ایسا کہا ہے کہ اس میں میرا کمال ہے، فلاں بزرگ کا کمال ہے، فلاں نبی کی کمال ہے، فلاں نبی کے طفیل ایسا ہو گیا ہوگا، ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے پکار ہماری سن لی، ان کے ذریعے مکہ فتح ہو گیا، نہیں، لا الہ الا اللہ، نقطہ پھر بھی وہی ہے۔ اور مکہ آ کر سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سیدھا بیت اللہ میں گئے اور وہ بت جتنے پڑے تھے ان سب کو توڑا، ان کو نکال دیا، کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ کیوں؟ کہ جس نقطے پر ہم ادھر سے نکلے تھے اسی نقطے پر اللہ نے ہمیں فتح دے دی ہے، تو آج پھر یہی کہیں گے لا الہ الا اللہ، مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ جانور ذبح کرتے وقت یہ سوچا کریں کہ یہ جانور کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے پیدا کیے۔ یہ جو چارہ کھاتا رہا ہے یہ کس نے اگایا ہے زمین سے؟ امن یرزقکم من السماء، کون رزق دیتا ہے آسمان سے؟ بارش جس کے ذریعے یہ گھاس اگی ہے کس نے بارش اتاری تھی؟ اللہ نے۔ سوچا کریں جب درباروں پر جا کر اپنے جانور پر چھری چلاتے ہیں، اس جانور کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس جانور نے جو گھاس اور چارہ کھایا وہ کس نے اگایا تھا؟ اللہ نے اگایا تھا۔ آپ نے جس پیسوں کے ذریعے یہ جانور خرید رہا ہے وہ رزق آپ کو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ ذبح کس کے نام پر آپ کر رہے ہیں؟ صحیح بخاری کے وہ مشہور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا، میرا نام ان کے ذہن میں نہیں ہے، تو آگے دیکھا کہ انہوں نے گوشت پکایا ہوا غیر اللہ کے نام پر، بکری ذبح کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شخص تھا اس نے کہا کہ یہ بکری خلق اللہ، اس کو اللہ نے پیدا کی، انزل لہا من السماء ماء، یہ جو پانی پیتی ہے نا یہ اللہ نے اس کے لیے آسمان سے نازل کی ہے، وَأَنبَتَ لَهَا مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور یہ جو جڑی بوٹیاں اور گھاس کھاتی رہی ہے نا یہ کس نے اگائی ہیں؟ یہ اللہ نے اگائی ہیں۔ ثُمَّ تَذْبَحُونَ عَلَىٰ غَيْرِ اسْمِ اللَّهِ، پھر تم یہ سب کچھ اللہ نے کی ہے، پیدا اللہ نے کی ہے، اس بکری کو بھی آسمان سے پانی اس لیے اللہ نے نازل کی ہے، اور زمین سے گھاس پھوس اور جڑی بوٹیاں اللہ نے اگائی ہیں، ابھی تم ذبح کرنے کی باری ہے یا تو غیر اللہ کے نام پر کرتے ہو، شرم کی بات ہے۔ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، سب کچھ ہی اللہ نے دیا ہے، یہ توحید، یہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سوائے بودھ ازم کے، کمیونسٹوں کے، کسی کا اختلاف، یہودی بھی مانتے ہیں اللہ ہے، اور پہاڑ اللہ نے پیدا کیے اور پھل پھول اللہ نے اگائے، یہ یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، ہندوستان کے ہندو بھی مانتے ہیں، مکہ کے مشرکین بھی مانتے تھے۔ فرق ہمارا اور ان کا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، صرف اللہ مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ مشکلات کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس نقطے پر آئیں اور اپنے بھائیوں کو، مسلمانوں کو، اپنے گلی محلے والوں کو توحید سمجھائیں، کیونکہ عبادات کی بنیاد یہ توحید ہے، عبادات کی بنیاد یہ توحید ہے، وگرنہ عبادات ساری ضائع ہو جائیں گی۔ من مات وهو یشرک باللہ شیئا دخل النار، صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فوت ہو جائے اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا تو وہ کدھر جائے گا؟ وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ شرک ریزر ہے، ساتھ ساتھ نیکیوں کو کھائے جاتا ہے، آپ نیکیاں کر رہے ہیں اور ساتھ اگر شرک ہو رہا ہے پھر وہ نیکیاں آٹومیٹکلی ختم ہو رہی ہیں، ان کا کوئی اجر اللہ کے ہاں نہیں لکھا جاتا، ان کی ویلیو ہی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ساتھ شرک ہو رہا ہے۔ اور کبھی اس چیز پر غور کیا کریں کہ مجھے جو اللہ نے یہ جسم دیا ہوا ہے، یہ جسہ،
50-60 کلو کا اور 5-6 فٹ کا یہ جو میرا جسم اور جسد اور قد ہے، یہ اعضاء کس نے دیے ہیں؟ میری ضروریات کون پوری کر رہے ہیں؟ اگر ان میں سے ایک چیز بھی اللہ لے لے تو کون قادر ہے وہ مجھے واپس لوٹانے پر؟ کوئی نہیں قادر۔ اور یونان کے فلاسفر جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں اللہ موجود کوئی نہیں ہے، اللہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو کائنات کا سسٹم خود چل رہا ہے۔ ڈارون کا نظریہ، یہ نوجوان بیٹھے ہیں جنہوں نے میٹرک بایو کے ساتھ کی ہے، بایولوجی کے اندر آپ نے ایک ڈارون کا نظریہ پڑھا۔ ڈارون یونان کا فلاسفر، اور اس کا نظریہ یہی تھا کہ انسان خود سے پیدا ہو گیا، جو بندہ شرک کرتا ہے اس کی عقل نہیں ہوتی ہے، کہتا ہے یہ خود بس ایک جرثومہ پیدا ہوا تو اس کے بعد کرتے کہ وہ باقاعدہ انہوں نے بایولوجی میں وہ مینڈک کی تصویریں دی ہوتی تھی، کرتے کرتے ایک انسان بن گیا، کیونکہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کا موجود نہیں ہے، یہ خود سے کائنات وجود کے اندر آ گئی ہے۔ ان عقل کی بات دیکھیں کہ وہ جرثومہ جو پیدا ہوا اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، اس بات پر ہی سوچ لو۔ لیکن یونانی جو فلاسفر ہیں جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں، مصیبت کے اندر جب پھنس جاتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ اب کدھر جائیں۔ 2002 جولائی کا روزنامہ جنگ اخبار کے اندر ایک کالم لکھا تھا کسی صحافی نے کہ یونان کا ایک فلاسفر اوناسس بہت بڑی جہاز ران کمپنی کا مالک تھا یہ، اور زیتون کا بزنس کرتا تھا، بہت بڑا تاجر تھا یہ، اور اس وقت یہ دنیا کا امیر ترین اشخاص کے اندر اس کا ذکر کیا جاتا تھا، اوناسس کا۔ دولت کی تو انتہا نہ تھی کہ کتنی زیادہ ہے، اور جو خاتون اول تھی امریکہ کی جیکولین لینڈی، اس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی۔ خیر قصہ مختصر، وہ مرا۔ اس کے بعد بین الاقوامی ٹی وی نے ایک دستاویزی فلم جاری کی اس کی لائف پر۔ اس میں انہوں نے ایک انکشاف کیا کہ اوناسس ایک عجیب قسم کی بیماری کے اندر مبتلا تھا۔ وہ کون سی بیماری تھی؟ وہ بیماری یہ تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی پلکیں اپنی آنکھوں پر نہیں گرا سکتا تھا، سو نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق سلوشن ٹیپ لگائی ہوئی تھی، اور اس کے ذریعے اس کی پلکیں جو ہے وہ اوپر پپوٹوں کے ساتھ پیچھے ٹیپ چپکی ہوئی تھی، اس طرح اس کی پلکیں جو ہے وہ اٹھی رہتی تھیں۔ رات جب اس نے سونا ہوتا تھا تو ٹیپ اتار دیتے، اس طرح اس کی پلکیں پھر گر جاتی تھیں اور وہ اس طریقے سے سوتا تھا۔ اس سے زندگی کی خواہش پوچھی گئی کہ تمہاری زندگی میں کون سی ایسی خواہش ہے؟ کہتے ہیں ایک بہت لمبی اس نے آہ بھری، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ کاش ایک لمحہ مجھے ایسا مل جائے کہ میں اپنی مرضی سے اپنی پلکیں اٹھا سکوں۔ اس نے کہا اگر ایسا ہو جائے تو کیا دینے پر قادر ہو؟ اس نے کہا جتنی میری مالیت اور مال و دولت سارا ہی دینے پر قادر ہوں، صرف ایک لمحہ مجھے ایسا دے دے۔ کون کرے؟ اللہ کے علاوہ کون کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا کے مال و دولت یہ ایک پلکوں کی بات ہو رہی ہے، اور انگلیاں اور ہاتھ اور پاؤں اور یہ زبان، اور زبان کے اندر رکھا گیا ذائقہ، اور آنکھوں اور اس کی بینائی، اور ٹانگیں اور چلنے کی طاقت، اور منہ اور زبان اور بولنے قوت گویائی کس نے دی ہے؟ ایک اللہ نے دی ہے۔ مشکل آئے تو پھر کہتے ہیں علی مشکل کشا۔ افسوس کی بات ہے، مصیبت اور آزمائش یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، دور کرنے پر قادر وہ بھی صرف اللہ ہے۔ اور اس نقطے کو سمجھانے کے لیے بھی ہمیں مسلمانوں کو بھی قائل کرنا پڑتا ہے کہ سمجھ جاؤ، یہ یہودیوں عیسائیوں کے نہیں، ہمارے مخاطبین کون ہیں؟ مسلمان۔ ذمہ داری اور ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی ہماری کیا تھی کہ ہم یہودیوں کو مسلمان کرتے، عیسائیوں کو مسلمان کرتے، ہندوؤں کو مسلمان کرتے، یونانی فلاسفر کو مسلمان کرتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سے ہی باہر نہیں نکل رہے۔ ابھی تک ہمارے مسلمانوں کو عقیدہ تو ہی نہیں سمجھ آ رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جا کر بڑے مجمع کے اندر کہیں آپ کہ علی مشکل کشا نہیں ہے، یہ جرت کا کام ہے، مسلمانوں کے اندر نہیں کہہ سکتے۔ کہیں گے تو 100 میں سے 60-70 انکار کرنے والے ہوں گے، یا کہیں ان کو کہ آپ کہیں سارے لوگ کہ اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں ہے، مسلمانوں کے مجمع کے اندر کہیں، کتنے لوگ اس بات کو کہیں گے؟ کم کہنے والے ہوں گے اس مسئلے کو ہی۔ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ کہیں کہ فلاں بزرگ کچھ نہیں کر سکتا، قبر کے اندر دفن ہے، اس جملے کو کہنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہندوؤں کو کیوں ہم گالیاں دیں؟ یہودیوں عیسائیوں کو کیوں گالیاں دیں ہم؟ ہمارے مسلمان تو پہلے عقائد کو درست کریں۔ اور مداحنت اتنی بات پھر برادری ازم کی آ گئی ہے، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے آج تک
توحید کی فضیلت بیان ہوئی ہے ممبروں پر، اس میں کمی نہیں ہے. وہ توحید کا مطلب لوگوں کو کوئی نہیں پتہ. یہ بھی پتہ ہے اللہ مشکل کشا ہے، اس سے آگے جو جملے ہیں یہ خطرناک ہوتے ہیں، فلان نہیں ہے اس کو ہم نہیں مانتے. اللہ کے لیے اس مسئلے کو اجاگر کیجیے. توحید اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، بس ساری عبادات ضائع ہو جائیں. اللہ تعالیٰ